مسلمانوں کو ان کی جد و جہد میں کامیابی مل جائے اور وہ سرخرو اور کامیاب ہوں۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا ہو۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کے منصوبے خاک میں مل جائیں۔ یا اللہ ہمارے قبلہ اول کو آزاد فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے دین اسلام کا بول بالا فرما اور کافروں کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں پر اپنی رحمت کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں مشکلوں، پریشانیوں، غموں میں گرفتار ہیں، ان کو ہر رنج و غم سے نجات دے، ان کی مشکلات کو آسان کر دے اور ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ فلسطین میں مردوں، بچوں، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ فلسطین کے مظلوم مرد و عورت، بچوں اور بزرگوں کی غیبی مدد فرما۔ مشکل کی اس گھڑی میں ان پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی زندگی غموں سے گھری ہوئی ہے، چاروں طرف سے غموں نے گھیر رکھا ہے۔ یا اللہ غم، فکر، پریشانی سے نجات دے اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائی فلسطین میں کافروں سے لڑ رہے ہیں اور تیرے گھر کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، انہیں کامیاب و کامران کر اور کافروں کو دوچار فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کافروں ہماری غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ کو یکجا ہو کر کافروں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور توفیق کے بعد کامیابی عطا فرما۔ ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانی والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے، اللہ ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پر اپنے احسان ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے فلسطین کے تمام مسلمانوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، خاص کر فلسطین کے مسلمان، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، ان کی اس قربانی کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فلسطین کو ظالم و جابر کافروں کے چنگل سے آزادی عطا فرما اور انہیں ایک آزاد اور خوشگوار ماحول میں آزادی عطا فرما۔ الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یا رب العزت، میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بکا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ میں ان کو ظاہری دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ ان کی مشکلات کو ختم فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ ان کا یہ صبر، قربانی، احسار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کے ملک کو کافروں کے چنگل سے آزاد فرما، بیت المقدس کو پھر سے آزاد فرما اور مسلمانوں کو بیت المقدس میں باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ یہ دعا تمام مسلمانوں، خاص کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے جن پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اس دعا کو مکمل سن کر آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی جد و جہد میں کامیابی مل جائے اور وہ سرخرو اور کامیاب ہوں۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا ہو۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ، دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، دشمنان اسلام کے منصوبے خاک میں مل جائیں۔ یا اللہ، ہمارے قبلہ اول کو آزاد فرما۔ یا اللہ، ہمارے پیارے دین اسلام کا بول بالا فرما اور کافروں کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں پر اپنی رحمت کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ، مسلمان جہاں کہیں مشکلوں، پریشانیوں، غموں میں گرفتار ہیں، ان کو ہر رنج و غم سے نجات دے، ان کی مشکلات کو آسان کر دے اور ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ، جو غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ، فلسطین میں مردوں، بچوں، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ فلسطین کے مظلوم مرد و عورت، بچوں اور بزرگوں کی غیبی مدد فرما۔ مشکل کی اس گھڑی میں ان پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی زندگی غموں سے گھری ہوئی ہے، چاروں طرف سے غموں نے گھیر رکھا ہے۔ یا اللہ، غم، فکر، پریشانی سے نجات دے اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے فلسطینی بھائی فلسطین میں کافروں سے لڑ رہے ہیں اور تیرے گھر کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، انہیں کامیاب و کامران کر اور کافروں کو دوچار فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ کو یکجا ہو کر کافروں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور توفیق کے بعد کامیابی عطا فرما۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے اللہ، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پر اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے فلسطین کے تمام مسلمانوں کو
ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، خاص کر فلسطین کے مسلمان، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، ان کی اس قربانی کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فلسطین کو ظالم و جابر کافروں کے چنگل سے آزادی عطا فرما اور انہیں ایک آزاد اور خوشگوار ماحول میں آزادی عطا فرما۔ الہی، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ الہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یا رب العزت، میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہو بکا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ میں ان کو ظاہری دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حق میں قبول فرما، ان کی مشکلات کو ختم فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کا یہ صبر، قربانی، ایثار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کے ملک کو کافروں کے بیت المقدس کو پھر سے آزاد فرما اور مسلمانوں کو بیت المقدس میں باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ یہ دعا تمام مسلمانوں، خاص کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے جن پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اس دعا کو مکمل سن کر آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی جد و جہد میں کامیابی مل جائے اور وہ سرخرو اور کامیاب ہوں۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا ہو۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ، دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، دشمنان اسلام کے منصوبے خاک میں مل جائیں۔ یا اللہ، ہمارے قبلہ اول کو آزاد فرما۔ یا اللہ، ہمارے پیارے دین اسلام کا بول بالا فرما اور کافروں کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں پر اپنی رحمت کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ، مسلمان جہاں کہیں مشکلات ہیں ان کو ہر رنج و غم سے نجات دے، ان کی مشکلات کو آسان کر دے اور ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ، جو غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ، فلسطین میں مردوں، بچوں، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ فلسطین کے مظلوم مرد و عورت، بچوں اور بزرگوں کی غیبی مدد فرما۔ مشکل کی اس گھڑی میں ان پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی زندگی غموں سے گھری ہوئی ہے، چاروں طرف سے غموں نے گھیر رکھا ہے۔ یا اللہ، غم، فکر، پریشانی سے نجات دے
اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، جو ہمارے فلسطینی بھائی فلسطین میں کافروں سے لڑ رہے ہیں اور تیرے گھر کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، انہیں کامیاب و کامران کر اور کافروں کو دوچار فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ کو یکجا ہو کر کافروں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور توفیق کے بعد کامیابی عطا فرما۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے اللہ، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پر اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے فلسطین کے تمام مسلمانوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، خاص کر فلسطین کے مسلمان، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، ان کی اس قربانی کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فلسطین کو ظالم و جابر کافروں کے چنگل سے آزادی عطا فرما اور انہیں ایک آزاد اور خوشگوار ماحول میں آزادی عطا فرما۔ الہی، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ الہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یا رب العزت، میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہے، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بکا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ میں ان کو ظاہری دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حق میں قبول فرما، ان کی مشکلات کو ختم فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کا یہ صبر، قربانی، احسار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے ملک کو کافروں کے چنگل سے آزاد فرما، بیت المقدس کو پھر سے آزاد فرما اور مسلمانوں کو بیت المقدس میں باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ یہ دعا تمام مسلمانوں، خاص کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے جن پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اس دعا کو مکمل سن کر آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی جد و جہد میں کامیابی مل جائے اور وہ سرخرو اور کامیاب ہوں۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا ہو۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ، فلسطین مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ،
دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کے منصوبے خاک میں مل جائیں۔ یا اللہ ہمارے قبلہ اول کو آزاد فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے دین اسلام کا بول بالا فرما اور کافروں کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں پر اپنی رحمت کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں مشکلوں، پریشانیوں، غموں میں گرفتار ہیں، ان کو ہر رنج و غم سے نجات دے، ان کی مشکلات کو آسان کر دے اور ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ جو غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ فلسطین میں مردوں، بچوں، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ فلسطین کے مظلوم مرد و عورت، بچوں اور بزرگوں کی غیبی مدد فرما۔ مشکل کی اس گھڑی میں ان پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی زندگی غموں سے گھری ہوئی ہے، چاروں طرف سے غموں نے گھیر رکھا ہے۔ یا اللہ غم، فکر، پریشانی سے نجات دے اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائی فلسطین میں کافروں سے لڑ رہے ہیں اور تیرے گھر کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، انہیں کامیاب و کامران کر اور کافروں کو دوچار فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو یکجا ہو کر کافروں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور توفیق کے بعد کامیابی عطا فرما۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے، اللہ ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پر اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے فلسطین کے تمام مسلمانوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، خاص کر فلسطین کے مسلمان، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، ان کی اس قربانی کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فلسطین کو ظالم و جابر کافروں کے چنگل سے آزادی عطا فرما اور انہیں ایک آزاد اور خوشگوار ماحول میں آزادی عطا فرما۔ الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یا رب العزت میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہے، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بکا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ میں ان کو ظاہری دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک میں آپ سے دعا کرتا ہوں
کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حق میں قبول فرما، ان کی مشکلات کو ختم فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کا یہ صبر، قربانی، ایثار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے ملک کو کافروں کے چنگل سے آزاد فرما، بیت المقدس کو پھر سے آزاد فرما اور مسلمانوں کو بیت المقدس میں باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ یہ دعا تمام مسلمانوں، خاص کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے جن پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اس دعا کو مکمل سن کر آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی جد و جہد میں کامیابی مل جائے اور وہ سرخرو اور کامیاب ہوں۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا ہو۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ، دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، دشمنان اسلام کے منصوبے خاک میں مل جائیں۔ یا اللہ، ہمارے قبلہ اول کو آزاد فرما۔ یا اللہ، ہمارے پیارے دین اسلام کا بول بالا فرما اور کافروں کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں پر اپنی رحمت کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ، مسلمان جہاں کہیں مشکلوں، پریشانیوں، غموں میں گرفتار ہیں، ان کو ہر رنج و غم سے نجات دے، ان کی مشکلات کو آسان کر دے اور ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ، جو غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ، فلسطین میں مردوں، بچوں، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ فلسطین کے مظلوم مرد و عورت، بچوں اور بزرگوں کی غیبی مدد فرما۔ مشکل کی اس گھڑی میں ان پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی زندگی غموں سے گھری ہوئی ہے، چاروں طرف سے غموں نے گھیر رکھا ہے۔ یا اللہ، غم، فکر، پریشانی سے نجات دے اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے فلسطینی بھائی فلسطین میں کافروں سے لڑ رہے ہیں اور تیرے گھر کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، انہیں کامیاب و کامران کر اور کافروں کو دوچار فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ کو یکجا ہو کر کافروں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور توفیق کے بعد کامیابی عطا فرما۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے اللہ، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پر اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے فلسطین کے تمام مسلمانوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، خاص کر فلسطین کے مسلمان، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، ان کی اس قربانی کو قبول فرما
جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فلسطین کو ظالم و جابر کافروں کے چنگل سے آزادی عطا فرما اور انہیں ایک آزاد اور خوشگوار ماحول میں آزادی عطا فرما۔ الہی، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ الہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یا رب العزت، میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بکا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ میں ان کو ظاہری دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ ان کی مشکلات کو ختم فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کا یہ صبر، قربانی، ایثار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کے ملک کو کافروں کے آزاد فرما۔ بیت مسلمانوں کو بیت المقدس میں باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ یہ دعا تمام مسلمانوں، خاص کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے جن پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اس دعا کو مکمل سن کر آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی جد و جہد میں کامیابی مل جائے اور وہ سرخرو اور کامیاب ہوں۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا ہو۔ یا اللہ، کی غیبی مدد فرما۔ مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ، دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، دشمن اسلام کے منصوبے خاک میں مل جائیں۔ یا اللہ، ہمارے قبلہ اول کو آزاد فرما۔ یا اللہ، ہمارے پیارے دین اسلام کا بول بالا فرما اور کافروں کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں پر اپنی رحمت کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ، مسلمان جہاں کہیں مشکلوں، پریشانیوں، غموں میں ہر رنج و غم سے نجات دے، ان کی مشکلات کو آسان کر دے۔ ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کو ہدایت نہیں ہے، یا اللہ، فلسطین میں مردوں، بچوں کے مظلوم مرد و عورت